السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ میں نے کئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، اور میں آج مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ریپیٹ کروں، تقریباً ریپیٹ ہوتی آ رہی ہیں۔ تو کل کا جو لیسن ہمارا تھا اس کو آج کے لیسن سے جوڑتے ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھایا تھا حروف اللین پڑھائے تھے۔ کیا پڑھائے تھے؟ حروف اللین۔ حروف اللین دو ہیں، کون کون سے؟ واو اور یا، ٹھیک ہے، واو لین اور یا لین۔ تو واو لین کسے کہتے ہیں؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اور یا لین کسے کہتے ہیں؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ مثال میں نے بتائی تھی او یہ مثال ہے کس کے؟ حرف لین واو کی، اور آئی یہ حرف لین یا کی مثال ہے آئی، جیسے آئی نئی نی، ہے نا، آئی نئی نی، دو حرف لین ہے اس کے اندر، آئی نئی نی۔ اور حرف لین واو کی مثال جیسے یہ کیا ہے؟ صوم، سوف، یہ بھی حرف لین کی جو ہے مثال، حرف لین واو۔ اور یا کی مثال جیسے آئی نئی نی، آئی نئی نی، نئی نی، ٹھیک ہے۔ ہئی ہاتھ، ہئی ہاتھ، سلیمان، یہ بھی کیا ہے؟ حرف لین یا کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تنوین کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہ سکون ہے۔ سکون ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں زیادہ تر یہ والا سکون استعمال کرتا ہوں، یہ بھی سکون ہے اور یہ بھی سکون ہے، لیکن جس حرف پہ آتا ہے اس حرف کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ جیسے میم ہے، میم کو اوپر آیا تو کیا بولیں گے؟ میم ساکن۔ لام ہے، لام کو اوپر آیا تو لام ساکن۔ اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تنوین اور نون ساکن کی طرف۔ تنوین کسے بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ اور نون ساکن کیسے بولتے ہیں؟ وہ نون جس پر سکون ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی ہماری تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور یہ ہو گئی ہمارا نون سکون، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا جو ہے ایک ہی جیسی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی جیسی ساؤنڈ ہوتی ہے تنوین کی۔ جیسے ایگزامپل ہم لیتے ہیں، یہ میم ہے، میم پر میم پر اگر تنوین ڈالتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ میم دو زبر من، اور میم کے نیچے اگر ہم زیر ڈالتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ من۔ اور میم کے اوپر اگر ہم آ نہیں رہا، آ رہا ہے نا، اگر میم کے اوپر دو پیش ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ من، 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 من ہے، تینوں تنوین ہے۔ اور یہی اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، جیسے یہ کیا ہے؟ من، اور یہ کیا ہے؟ من، اور یہ کیا ہے؟ من، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی ایک ہی ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم تنوین اور نون ساکن پڑھیں گے، تو نورانی قاعدہ نکالیں تنوین کا، تنوین والا جو ہے لیسن نکالیں، لیسن تنوین۔ کوئی خالی کتاب ہے؟ میرے لیے کوئی کتاب فری ہے کیا؟ پیج نمبر 23،
23, ٹھیک ہے. اس میں دیکھو تنوین دی ہوئی ہے. تنوین کے بارے میں لکھا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب اس میں پورا دیا ہے چونکہ سبھی جانتے ہیں، بہت زیادہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا دھیان رکھیں اوپر والا کیا ہے ان بن تن سن، اور نیچے والا ان بن تن سن. اس کے بعد کیا ہے ان بن تن سن جن. اگلا پیج کھولیں گے. اگلے پیج کے اندر وہی چیز بتائیے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. جیسے تن ہے تو اس کو تا نون زبر تن بول دیں گے. جیسے یہ تن ہے، دونوں کا ایکول جو ہے یوز ہے. جیسے تن ہے تو یہ بھی تن ہے، تا نون ساکن تن. وہی چیز اس کے اندر بتائی تن تن تین تین تن تن، ٹھیک ہے. سن 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 جن 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 اور جن جن دن 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 دن، ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے اوپر جو ہے استعمال دیا وہ بولو، میں لکھتا ہوں اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. جی بولیے. عادن، یہ ہے عادن. اس کے بعد ہاں آدن کے بعد سو ان، سو ان ہے نا، سو ان. اس کے بعد قریب، بڑا کاف نکال قریب. ہاں فمن. اس کے بعد کیا ہے عظیم. عظیم تنوین ہے نا. اس کے بعد کن، کاف نون سکون کن. اس کے بعد ولد، مرض، مرض مرض. اس کے بعد رسول. اس کے بعد شیئن، شین یا شی حمزہ دو زبر ان شیئن. اس کے بعد غشا، غشا غشاوتن، غشاوتن. اس کے بعد غا 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 غین نکالو غاسق. ومن شر غاسق ہے نا. آگے ہدن، ہو دال اور ین ایسی ہے نا ہدن. اب دیکھو اس میں سارا تنوین کا استعمال ہوا ہے. تنوین بالکل نون کی آواز دیتا ہے. دال کے بعد میں یا ہے، یہ یا پڑھا نہیں جائے گا. یہ تھوڑا سا عربک کا سسٹم ہے. یہاں پہ ہدایہ تھا یہ، لیکن ہدن ہے. حالت میں اس ایک الگ چیز ہے، گرامر ہے، وہ سمجھانا آئی تھنک یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا، سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اس میں کچھ اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، یعنی چھپا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہدن. اب دیکھو تنوین کی ساؤنڈ میں نے پہلے ہی بتائی تھی، وہ نون جیسی ہوتی ہے، کہیں نن ہے کہیں نن ہے کہیں نن ہے. اب اس کو ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں. عادن، عادن سوئن، سوئن قریب، قریب فمن، فمن عظیم، عظیم کن، مرض، مرض، مرض رسول، 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 رسول شيئا، 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 شيئا غشاوة، 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 غشاوة غاسق، غاسق هدى، غاسق. غاسق جو غین ہے نا اس کو تھوڑا بھر کے پڑھیں گے نا، گا کی طرح نہیں پڑھیں گے. غاسق، گا سکین پڑھتے ہیں نا، گا سکین وہ نہیں ہے، غاسق. ٹھیک ہے.
غاسقن، غشاوتن غاسقن، مغضوبی مغضوبی، ٹھیک. تو یہ تو انشاءاللہ ایزی تھا. تو تھوڑا آگے بڑھیں پھر. اب یہاں سے آگے میں ایک کچھ قاعدے آپ کو جو ہے پڑھانا چاہتا ہوں، جس کی پریکٹس انشاءاللہ جب ہم لکھیں گے تو اس میں آئے گی، پریکٹس میں پورا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اب نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم تنوین سمجھ گئے اور نون ساکن سمجھ گئے تو رول کو بھی ہم سمجھ جائیں گے، ورنہ تو دقت آئے گی. اچھے لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی وہ چیز ہے کیا. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا تھا میں نے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے. تنوین یا. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس پر سکون ہو. قرآن میں کہیں بھی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں یا تو تنوین دیکھیں، تنوین کا مطلب چاہے وہ 2 زبر ہوں، چاہے وہ 2 زیر ہوں، چاہے وہ 2 پیش ہوں، کوئی بھی چیز ہو وہ ہو گئی تنوین. اور یہ ہو گیا نون ساکن. تنوین یا نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. قاعدے ہیں. اردو سب کو آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا. تو ہندی میری اتنی اچھی نہیں ہے، پر میں کوشش کرتا ہوں. پھر فائدہ کیا؟ کچھ عربی میں کچھ انگلش میں مکس کر دیتے ہیں. نون ساکن تنوین ہیو 4 رولز. 4 رولز. پھر تو ہندی میں رہنے دو، سبھی طرح کے لوگ. تو نون ساکن اور تنوین کے کتنے ہیں؟ تنوین کے 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. 4 قاعدہ ایسے ہی لکھیں گے نا، قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سے قاعدے ہیں؟ نمبر 1 اظہار. سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ اظہار. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار کرنا. اظہار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر دینا کسی چیز کا، صاف کر لینا. بھائی میرے اندر کوئی چیز تھی، پیار کا اظہار کر دیتے ہیں لوگ، کیا تو وہ اندر چھپا رہتا ہے، بعد میں لوگ کہتے تھے نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں. تو ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کر دینا، کلیئر کر دینا، اظہار. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ ادغام. ادغام. ادغام کا مطلب کیا آتا ہے؟ لگاؤ آئیڈیا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، کسی کو کسی چیز میں ڈال دینا. ہاں، جوڑ دینا، ملا دینا، مدغم کر دینا. یعنی کہ جب ہمارے پاس 2 ورڈ ہوتے ہیں نا، اس ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ میں جوڑ کے بینڈنگ کر دیتے ہیں تو وہ چیز جڑ جاتی ہے. تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے. ملانا ہندی میں لکھ دیتے ہیں. اظہار کا مطلب ظاہر کرنا اور ملانا، ظاہر کرنا. یہ ہو گیا 2 چیزوں کو ملانا. ہاں، یہ ملانا یعنی 2 لفظوں کو ملانا. فی الحال یہ سمجھ لو ملانا ہے نا. ملانا. میری ہندی بھی اچھی ہو جائے گی، یہ تو اچھی بات ہے. ملانا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے جی اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ یا مقلب القلوب. کیا مطلب ہے؟ دلوں پہ کنٹرول کرنے والے. اقلاب اسی سے نکلا ہے، اور اس کی میننگ تم نکالو. یا مقلب، قلب یقلب، اقلاب. یا مقلب کیا میننگ نکلے گی؟ پھیرنے والا. ہاں، اقلاب مطلب ہوتا ہے پھیرنا، بدلنا. بدلنا. اقلاب مطلب بدلنا اور پھیرنا. ٹھیک ہے، دونوں آئے گا. ٹھیک ہے.
اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز سے بدلنا، وہ آئے گی چیز میں بتا دیتا ہوں پھر آپ کو۔ تو فورتھ ون کی کہاں ہے؟ فورتھ ون کیا ہے؟ چوتھا جو ہے وہ کون سا ہے؟ اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مخفی ہوتی ہے نا، مخفی، ہاں، کسی کو کسی چیز سے مخفی کر لینا، کہتے ہیں نا کہ یہ چیز مخفی ہے، اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، سب نیچے حمزہ ہے، چھپانا، ایسے ہوتا ہے نا، چھپانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب ان کے جو ہے ورڈ ہیں، لیٹرز ہیں، ان کے کتنے لیٹرز ہیں؟ ٹوٹلی ہمارے پاس کتنے تھے؟ 28 لیٹر ہیں نا، 28 ہیں، جن میں سے کیا ہے کہ دو حمزہ ہوتے ہیں، الف اور حمزہ کو الگ کر کے 28 کر، ٹوٹل 29 ہی ہیں لیکن 28 کر دیتے ہیں ان کو۔ اب 28 ورڈ جو ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، سب کے پاس چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے اظہار ہے، اس کے کتنے حروف ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، یہ 6 حروف کن کے؟ اظہار کے۔ اظہار نے 6 حرفوں کو لے لیا، کون کون سے حرف کو؟ حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ لکھنا تو کچھ اور طریقے سے تھا، میں نے آسانی اس لیے کر دی کیونکہ یہ جو مطلب برادر ورڈز آتے ہیں نا ساتھ ساتھ میں، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اسی حساب سے میں نے اس کو ڈال دیا تاکہ آسانی ہو۔ تو حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، عین، غین، ہا، خا، 2 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادغام کے کتنے حرف ہیں؟ 6 ہی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یرملون، ان حرفوں کو ایک دم پرے دیا ہے، ایک جملے میں بنا دیا ہے، ان کو کیا بنا دیا ہے؟ مجموعہ بنا دیا ہے۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو ایک جملوں میں سیٹ کر دیا ہے۔ تو یرملون کا ایک کیا آتا ہے؟ مجموعہ آتا ہے حرفوں کا، حرفوں کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف ہیں، ٹھیک۔ تو 12 حروف ہوئے ٹوٹل۔ اب اقلاب ہے، اس کا کتنا حرف ہے؟ کتنا حرف ہے اس کے؟ ایک ہی ہے، اقلاب نے صرف ایک ہی لیا ہے، با، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا اخفا، باقی تمام حروف اسی میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ 6 دونی 12، 1 13، 13 حرفوں کو چھوڑ کر باقی حروف کس میں چلے گئے؟ اخفا میں ہو گئے۔ اب بتاؤ کون کون سے ہیں؟ وہ شروع سے بتاتے رہو۔ الف تو ہے نہیں کیونکہ یہاں حمزہ چلا گیا، با یہاں گیا، تو کون سا بچا؟ تا، تا کے بعد سا، سا کے بعد جیم، جیم کے بعد ہا، خا یہاں گیا نا، اس کے بعد لیں گے دال کو، اس کے بعد زال، اس کے بعد را ادھر آ گیا، زا لیں گے، اس کے بعد سین، اس کے بعد شین، اس کے بعد صاد، اس کے بعد ضاد، طا، اس کے بعد ظا، اس کے بعد عین، غین یہاں گیا وہ کٹ ہو گیا، اس کے بعد فا، فا کے بعد قاف، قاف کے بعد کاف، یہاں تک لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ بٹے ہوئے ہیں، یہاں سے آگے جائیں گے، لام، لام ادھر آ گیا، میم آ گیا، واو آ گیا، نون آ گیا، یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی ہے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ہے نا۔ یہ اخفا کے حروف، یہ تمام حروف ایسے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، سب نے ان کو لے لیا۔ تو یہ دھیان رکھنا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، جب یہ رول آئے گا وہاں پہ تو وہاں پہ بالکل ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، کسی چیز کو چھپانا، غنہ غنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے میں کیا ہے کہ ہم جہاں یہ رول آ جائے گا وہاں پہ کیا کریں گے؟ ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ میں ملا دیں گے، کبھی غنہ کے ساتھ ملائیں گے، کبھی بنا غنہ کے ساتھ ملائیں گے، کبھی غنہ کے ساتھ ملا دیں گے، کبھی بلا غنہ کے۔ اقلاب، اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آئے گا قانون، یہاں پہ جو قاعدہ آئے گا، اس قاعدے میں کیا ہوگا کہ با آئے گا تو نون ساکن کو میم سے بدل، جیسے من بعدی، ہے نا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ من بعدی ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے، عرب لوگوں نے اس کو میم کی طرف گھما دیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ من بعدی، نون کو میم سے بدل کر غنہ کر دیا جاتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جو ہماری نون کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کو ناک میں لے جا کے چھپا دیتے ہیں، جیسے ان کنتم
صاف نہیں پڑھتے، ان کنتم ایسا نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ جو تجوید آئی ہے یہ صحابہ کرام سے آئی، وہ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، پھر لوگوں نے ان کو چھانٹ چھوٹ کے جو ہے رول بنا دیا گیا کہ اگر ایسی جگہ تھی تو صحابہ وہاں پر اس طرح سے کرتے تھے، تو وہ ساری جو تجوید جو آئی ہے وہ صحابہ کرام کی تلاوت سے آئی ہے، الگ نہیں چیز۔ تجوید کا مطلب ہی کیا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا، اچھا پڑھنا، اس کا غرض اور مقصد ہی یہی ہے۔ تو اخفا کہاں کرتے ہیں؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں نا، پنکھا، اس میں ہم نون کو جو ہے چھپا لیتے ہیں، ہے نا، پنکھا ایسے کر کے، ہے نا، لیکن ہونا چاہیے تھا پنکھا، پنکھا جب ہم کہیں گے تو وہ چیز سیٹ نہیں ہوتی، اسی طرح سے عرب والے بھی کرتے ہیں، جب وہ پڑھیں گے ان کنتم تو شاید ان کو اچھا نہیں لگتا، تو پھر اس کو ان کنتم تعلمون، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ ہو گئے 4 رولز۔ کل کے لیے آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی رہے گا، اب دھیان کرنا، ریپیٹ کر لینا ایک بار۔ اظہار، اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی، اس میں سے تھوڑا سا لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ 4 یار کی طرح لگ رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، 6، ٹھیک ہے، آ گیا، بہرحال سمجھ جائیں گے۔